اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم طائی، حصہ 2۔ پھر آگے کیا ہوا، ہم عدی بن طائی کی زبانی سنتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسلمانوں کی آندھی طوفان کی طرح مختلف علاقے فتح کرتے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس گمبھیر صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے غلام کو بلایا جو میرے مویشیوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اور اس سے کہا کہ وہ فربا اونٹنیوں کو ہر طرح سے تیار کر کے میرے دروازے پر باندھ دو، راستوں پر پہرے دار مقرر کر دو، اور جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات دیکھو تو فوراً مجھے مطلع کرو۔ ایک صبح کی بات ہے، ابھی سورج پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ میرا غلام بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آقا، میں نے قبیلے کی حدود میں اسلامی پرچم اور اجنبی فوجیوں کی نقل و حرکت دیکھی ہے۔ اس خبر نے مجھے بدحواس کر دیا۔ میں تیزی سے اندر گیا، پہلے سے بندھے کچھ سامان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو لے کر باہر آیا، اور دونوں اونٹنیوں پر انہیں سوار کروا کر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں میرے ہم مذہب نصرانی آباد تھے۔ جان کے خوف سے گھبرا کر یہ سب کام میں نے اتنی عجلت میں کیے کہ اپنے خاندان والوں کو بھی جمع نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں اپنی اکلوتی بہن کو بھی ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے شدید افسوس تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ اسلامی فوج بنو تیع میں داخل ہو گئی، مال مویشی سمیت بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے گئی، جبکہ قبیلے کے اکثر مرد مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بجائے دوسرے علاقوں میں بھاگ نکلے۔ ان قیدیوں میں میری ہمشیرہ بھی شامل تھیں۔ عدی جہاں دیدہ شخص تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبریں تواتر کے ساتھ ان تک پہنچ رہی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شام کوچ کرنے کی اطلاع مل چکی تھی، اور خاص طور پر مسلمان ان تمام قیدیوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے تھے۔ عداوت بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ میری ہمشیرہ بھی دیگر خواتین اور بچوں کے ساتھ بغض و عداوت میں قید تھیں، اور دشمنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس احاطے میں تشریف لائے، سب قیدیوں کے حال احوال دریافت سمجھتے تھے۔ میری بہن لیکن عرب قبائل جس تیزی سے مائل با اسلام کھڑی ہو رہے تھے، وہ حیرت انگیز عمل تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے آباء و اجداد کی میراث یہ بادشاہت، میرے والد وفات پا چکے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے؟ میرا رکھوالا بھائی یہ وہ سوال تھا جس نے ان کی نیند حرام کر دی تھی۔ انجانے خوف کی ایک لہر
وجود کو لرزا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر نیا احسان رخ اختیار فرمائے۔ کر رہے تھے۔ اللہ آپ صلی ایک اللہ طرف علیہ وآلہ حکمرانی کا وسلم پر غرور، احسان بادشاہت فرمائے کا گا، نشہ تو آپ انہیں صلی سر اللہ علیہ جھکانے وآلہ سے وسلم روکتا، نے دریافت تو کیا، دوسری طرف تیرا روز رکھوالا افزوں کون تھا؟ اسلام کی ترویج و تو اشاعت کی اس نے صورت جواب دیا، تیزی عدی سے بن آنے حاتم۔ والے انقلاب کو روکنا تو بھی رسول بس صلی میں اللہ نہ علیہ تھا۔ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا آگے وہی کیا جو ہوا؟ ہم اللہ و عدی اس بن کے تائی رسول صلی اللہ کی علیہ وآلہ زبانی وسلم سنتے سے ہیں۔ دور دوستو، بھاگتا ہے۔ سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے یہ کہہ کر آپ چینل صلی کو اللہ علیہ سبسکرائب وآلہ کریں اور وسلم گھنٹی چلے کے گئے۔ نشان کو دوسرے لازمی دن پریس پھر کریں۔ رسول صلی اللہ لائک کریں، علیہ شیئر وآلہ کریں۔ وسلم تشریف دوستو، لائے۔ ویڈیو دیکھنے کا صفوانہ شکریہ۔ بنت حاتم نے اپنے التجا دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہی جواب دہرایا۔ میری بہن صفوانہ بنت حاتم کہتی ہیں کہ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر قیدیوں کے پاس تشریف لائے تو میں مایوس ہو چکی تھی۔ خاموش کھڑی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک نورانی چہرے والے نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا معاملہ پیش کروں۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے اپنی درخواست دہرائی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر رکے اور فرمایا، میں نے تم سب کو آزادی دے دی، مگر یہاں سے جانے میں جلدی نہ کرنا، جب تک تمہاری قوم کا کوئی ذمہ دار شخص یا قافلہ نہ مل جائے۔ یہیں قیام کرو اور جب جانے لگو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جس نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ امیر لشکر حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیرت ابن ہشام۔ میری بہن وہاں کچھ دن رہیں اور قابل اعتماد افراد تلاش کرتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں ایک ایسا قافلہ مل گیا جس پر وہ اعتماد کر سکتی تھیں۔ قافلے والوں سے بات کر کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ایک جان پہچان قافلے سے متعلق بتایا کہ وہ انہیں ملک شام تک بحفاظت پہنچا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہننے کے لیے کپڑے، سواری کے لیے اونٹنی اور بقدر ضرورت زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ میری بہن میرے پاس آنے کے لیے کارواں کے ساتھ ملک شام چلی گئیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی قیدی خواتین اور بچوں کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے علاقے بنو تیم میں بھیج دیا۔ عدی کہتے ہیں کہ واللہ میں اپنے اہل و عیال سمیت نصرانیوں کے ساتھ ملک شام میں مقیم تھا، مگر اپنی بہن کی جانب سے سخت پریشان تھا۔ مجھے خوف تھا کہ نہ جانے مسلمان فوجیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور ان پر کیا بیت رہی ہوگی،
اس پریشانی نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ ایک روز میں انہی خیالوں میں گم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ مجھے دور سے ایک قافلہ نظر آیا جو میرے گھر کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ قافلہ اور ذرا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پر کوئی پردہ نشین خاتون سوار ہیں اور نہایت برق رفتاری سے ہماری طرف چلی آ رہی ہیں۔ میرے دل نے کہا ہو نہ ہو یہ میری بہن صفانہ ہیں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی انہوں نے مجھ پر لعن طعن شروع کر دی۔ رشتے ناطے توڑنے والے ظالم و بے مروت، تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر فرار ہو گیا، لیکن اپنے باپ کی بیٹی اور اس کی عزت کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ میں خود بھی بہت ہی نادم و شرمندہ تھا، تو میں نے اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے معافی مانگی اور انہیں منانے لگ گیا۔ آخر کو ماں جائے بہن تھیں، مجھے معاف کر دیا اور راضی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی پوری داستان سنائی اور مسلمانوں کی تعریف کی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے اس شخص کو کیسا پایا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو وہ بولیں خدا کی قسم میں نے ان جیسا نیک انسان نہیں پایا، تم ان سے ملنے میں جلدی کرو۔ اگر وہ نبی ہیں تو ان کی طرف سبقت کرنے والا فضیلت پائے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ تم کبھی بھی ان کی محفل میں رسوا نہیں ہوگے۔ سیرت ابن ہشام۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔